الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں دوستوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ میں روزے رکھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں جتنی کثرت کے ساتھ میں روزے رکھے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ میں کسی اور مہینے کے اندر روزے کے سلسلے میں وارد نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ رمضان کے قریب ہے۔ رمضان کا استقبال عبادت کے اندر انہماک کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کے استقبال کا طریقہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے اندر روزے کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے اندر شعبان المعظم کے اندر ایک روزہ بھی کوئی مومن بندہ رکھتا ہے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ایک خاص تاریخ جو لوگوں کے درمیان میں سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب۔ اور 15ویں شب کے ساتھ میں 15 تاریخ کا دن لوگوں کے درمیان میں بہت ہی زیادہ معروف و مشہور ہے۔ میں پہلے اس سلسلے کے اندر وضاحت کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 15ویں شب کے سلسلے کے اندر جو فضائل آپ حضرات سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضائل بیان فرمائے ہیں، یہ روایتیں جتنی بھی ہیں فضائل سے متعلق تقریباً 10 روایتیں ہیں اور مختلف راوی بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات بھی ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے،
متعدد صحابہ کرام سے روایات جو شعبان کی 15ویں شب کے متعلق مروی ہیں، ان روایات کو میں بیان تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف ان کی ایک وضاحت اور خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اور اس کے فضائل بھی بیان کیے ہیں کہ یہ رات گناہوں سے معافی کی رات ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایتیں، ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی نہیں ہو کہ کون سی روایت ہے، یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، یعنی اس سال میں کتنے بچے پیدا ہوں گے، کون دنیا سے جائے گا۔ یہ تمام روایتیں میں نے مختصر عرض کر دیا، جو تقریباً 10 صحابہ سے زیادہ مرویات ہیں، لیکن محدثین نے ان تمام روایتوں کے اوپر کلام کیا ہے۔ میری بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ جتنی بھی روایتیں ہیں، اس میں کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں محدثین نے کہا ہو کہ یہ اعلیٰ درجے کی ہے۔ سبھی روایات کو ضعیف کیا قرار دیا ہے، اور صرف ضعیف ہی نہیں، بعض روایتوں کو ضعیف در ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن روایات اتنی کثرت کے ساتھ میں ہے یہ کہ محدثین کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جو روایت مختلف صحابہ سے نقل کی گئی ہو، اگر وہ کمزور بھی ہے، ضعیف بھی ہے، تو اس کو فضائل کے اندر کسی نہ کسی درجے میں رکھا جاتا ہے۔ فضائل کے اندر کسی نہ کسی درجے میں رکھا جاتا ہے، اس سے عقیدہ اور مسئلہ نہیں بنایا جاتا ہے، لیکن ان روایات پر کسی نہ کسی درجے کے اندر فضائل میں فضیلت حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ لہذا جب اتنی روایات ہیں تو ان روایات کی بنیاد پر وہ روایات ضعیف ہیں، وہ روایات کمزور ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 15ویں شب شعبان المعظم کی 15ویں شب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جب کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، تو یہ بات کہی جائے گی کہ کسی نہ کسی درجے کے اندر اس کو قبول کیا جائے گا۔ اب اس کو واجب اور فرض تو قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ان روایات کے اوپر امت کے اندر خیر القرون کے زمانے سے عمل بھی کیا گیا ہے۔ خیر القرون کے زمانے سے ان روایات کے اوپر عمل بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی بات کی اجازت دے دی جائے، اس کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ فرض اور واجب کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ سب سے زیادہ خراب بات یہ ہے، اس کو اتنا طول دیا جاتا ہے کہ وہ بات پھر بہت آگے تک بڑھ جاتی ہے۔
جب مستحبات کے اندر یہ کمیاں ہوتی ہیں تو پھر گرفت کی جاتی ہے، پکڑ کی جاتی ہے، اور مستحب کو چھوڑیے فرائض کے اندر اتنی کمیاں ہیں کہ جب تک کہ مسلمان اپنی چیزیں اس کے اندر شامل نہ کر دے اس وقت تک کہ اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ رمضان کا احترام رمضان یہ فرض ہے، رمضان کا احترام فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں جو لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کیا ہے وہ اپنی طرف سے یہ داخل کیا کہ اگر رمضان شروع ہو جاتا ہے تو شرکیہ اور کفریہ اور جھوٹے واقعات پر مشتمل قوالیاں ضرور لگائی جاتی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کا احترام ہے، یہ اضافہ ہو جاتا ہے فوراً۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ تو بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، اس میں کسی فاسق و فاجر کی آواز سننے سے کیا فائدہ ہے؟ جو باشرع نہیں ہے خود بے شرع ہے، اور وہ کیا کیا بک رہا ہے، کتنے جھوٹے واقعات نقل کر رہا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی عبادت کا حق ادا ہو رہا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے تو قوالیاں ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ رمضان کا یہ احترام ہوتا۔ رمضان کے احترام کو بھی ملحوظ نہیں رکھا جاتا ہے، اور جب رمضان مکمل ہو جاتا ہے تو عید کا دن جو ہوتا ہے جس کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہوتا ہے، تو اس دن لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دن تو بہت اچھا ہے، کچھ اس میں اور اضافہ کیا جائے، اس لیے کہ بنا اضافہ کیے ان کو سکون ہی نہیں ملتا ہے، وہ اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں، اور اضافہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ساؤنڈ بھی ہونا چاہیے، ڈی جے بھی لگنا چاہیے، ڈانس بھی ہونا چاہیے، ہوتا ہے یہ لوگ دیکھتے ہیں اپنے اپنے محلوں کے اندر، اس لیے کہ اس کے علاوہ ان کو سکون ہی نہیں مل رہا ہے۔ تو شریعت نے اگر رمضان دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ گناہ میں ملوث ہو جاؤ، شریعت مطہرہ نے اگر ایک بہترین دن بطور انعام کے عید الفطر دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، اور یہی حال اس سے آگے بڑھتے چلے جائیے، جتنے بھی مہینے آتے ہیں عبادت کے نام پر کچھ نہ کچھ غلطیاں اس کے اندر داخل کر دی جاتی ہیں، اور یہی حال اس مہینے کا بھی ہے، شعبان المعظم کا بھی، کہ عبادت کے نام پر بڑی بڑی غلطیاں اور بڑی بڑی خرافات داخل کر دی جاتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، حالانکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جتنی روایتیں شعبان المعظم کی 15ویں شب سے متعلق ہے، ساری روایتیں محدثین کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب کمزور اور ضعیف ہیں، اور کچھ روایتیں تو بہت ہی زیادہ ضعف ہے، یہ تو حاصل نکلا، لیکن روایتیں بہت زیادہ ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ تو عمل اس پر کیا جائے گا، اور کرتے بھی ہیں کچھ نہ کچھ عمل، لیکن ایسا عمل نہ کرے کہ دیکھنے کے بعد میں لگے کہ یہ تو اب مستحب کا درجہ نہیں ہے، لوگوں نے فرض سمجھ لیا ہے، اب یہ سوچتے ہیں کہ پوری رات جاگنا ہی اصل ہے، اگر رات میں اگر سو گئے تو اس کا حق ادا نہیں ہوا، حالانکہ یہ تو حق نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آرام فرمانے کے لیے تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آرام فرمایا ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کے وہاں سے تشریف لے گئے، یعنی وہ روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بستر میں آرام فرما ہوئے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر کے گئے ہیں، تو کچھ آرام بھی کیا، یہ بھی سبق ملا، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر میں آرام ہی کر لوں گا تو پھر تو آرام ہی ہو جائے گا، پوری رات چلی جائے گی، ہم سوتے رہ جائیں گے، اٹھ نہیں پائیں گے، تو ٹھیک ہے آپ رات میں جاگیے، اگر آپ تسبیحات پڑھنا چاہتے ہیں رات میں تو آپ پڑھیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو پڑھیے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں نوافل تو پڑھیے، لیکن کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ایک نماز ایسی نہیں ہے جو شعبان کی 15ویں شب کے لیے نماز ہو،
شعبان کی 15ویں شب کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی تسبیح نہیں ہے، جو آپ کے روز کے معمولات ہیں وہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ وہ رجب کا مہینہ ہو تو اس کے لیے ایک نہ ایک پرچے آ جاتے ہیں کہ یہ نمازیں پڑھنی ہے، یہ دعائیں پڑھنی ہے۔ شعبان کا مہینہ ہو، 15ویں شب ہو، اس طریقے سے نمازیں پڑھنی ہیں اور یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور لوگ یہ بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید بس یہی دین کا خلاصہ ہے اور یہی اس بات کا حکم دیا گیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ یہ کام کرنا ہے۔ کوئی نماز نہیں اس طریقے کی کہ جو شعبان سے متعلق ہو۔ ہاں نوافل آپ پڑھتے ہیں جس طریقے سے بنے، اور نوافل کے اندر بھی اجتماع، ایک ساتھ لوگ جمع ہو جائیں اور عبادت کریں، یہ نہیں ہے۔ آپ انفرادی طور پر اپنے گھر میں ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ یہ خاموشی کے ساتھ میں یہ عبادت میں لگا ہوا ہے، کوئی شور نہیں ہے، کوئی چرچا نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی ادھم نہیں ہے۔ یہ ہے نوافل، اور جس میں شور کیا جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے، ادھم مچایا جائے، تو پھر یہ نفلیں نہیں ہیں بلکہ یہ تو ضروری کے درجے میں لا کے رکھ دیا ہے۔ باقاعدہ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ اہتمام نہیں ہے کسی بھی دور کے اندر، یعنی ان روایتوں پر عمل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور نہ پہلے رہا ہے کہ ان پر عمل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر لوگوں کو بلایا جائے، اہتمام کیا جائے کہ آج کی رات جاگنا ہے، بھیڑ کی جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ دین کی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں اور آپ کو دیا ہے وہ کسی ایک رات کے لیے محدود نہیں کر دیا ہے۔ اب فرائض کو چھوڑ کر کے رات کا اہتمام اس طور پر لوگ کرنے لگے ہیں کہ پورے دن شعبان کی 14 تاریخ کو نہ فجر پڑھی ہے، نہ عصر پڑھی ہے، نہ ظہر پڑھی ہے، اب مغرب میں آئے ہیں نہا کر کے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آج 15ویں شب ہے، آج ہی تو عبادت کرنا ہے، رات میں جاگنا ہے، تو رات کے لیے مغرب میں آ گئے، نہیں ہوا تو عشاء میں آ گئے، اور رات بھر خوب ادھم مچاتے رہے، اپنی مرضی کی عبادت کرتے رہے، اور رات کے 3-4 بجے اب سو گئے جا کر کے، اور آنکھ کھل رہی ہے 10-11 بجے، فجر بھی چلی گئی ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، پوری رات ادھم مچا رہے ہیں، اور فجر چلی گئی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے رات میں جاگ کے کمال کر دیا۔ یہ رات میں جاگنے کے بعد میں یہ کمال نہیں کیا ہے، یہ رات تمہارے لیے وبال جان بن گئی ہے، وبال جان، یہ رات تمہارے لیے وبال بن گئی ہے کہ تم رات میں جاگتے رہے، گھومتے رہے، ادھم مچاتے رہے، اور فجر کی نماز میں غیر حاضر ہو گئے۔ اب نماز بھی چلی گئی، جاگنے سے کیا فائدہ؟ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ عشاء کی نماز تم جماعت کے ساتھ ادا کرتے اور گھر جا کے سو جاتے، اور فجر میں پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھ لیتے۔ یہ تو تمہارے لیے بہت بہترین تھا۔ اگر تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ میں پڑھ لی پوری رات اس نے نفلی عبادت کری ہے، پوری رات عبادت میں شمار ہے، اور نمازیں چلی جا رہی ہیں اور رات میں جاگ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمیں عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ عبادت نہیں ہے، یہ صرف خواہش، اپنی خواہشات کے اوپر چل رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کے اندر، اسی روایت کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے رات میں۔ اور میں نے بتا دیا کہ روایت کمزور ہے، لیکن عمل کے درجے میں اگر لایا جائے تو اتنا کہا جا سکتا ہے کہ لوگ بھی اگر قبرستان جانا چاہے تو کبھی چلے گئے ہیں، سنت ادا ہو گئی ہے، کبھی نہیں بھی گئے ہیں، کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں بھی جاتے، اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ لیکن قبرستان کا چکر جو لوگ لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اس 15ویں شب کے اندر جو لوگ قبرستانوں کا چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں،
آج اس قبرستان کے اندر، تھوڑی دیر کے بعد میں دوسری قبرستان میں، اور تھوڑی دیر کے بعد میں تیسری قبرستان میں، اور کہتے کہ بڑا ثواب ملتا ہے اس سے، اور یہ رات اس لیے کہ قبرستان جایا جاتا ہے۔ تو پھر جانے والے وہی نوجوان ہوتے ہیں سب، جو ایک ایک گاڑی پر 3 4 4 لوگ لدے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج ہی تو موقع ملا ہے پوری رات جاگ جاگ کے گھومنے کا، پھرنے کا۔ پھر وہ قبرستان کو انہوں نے ایک میلے کی جگہ بنا لی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ قبرستان پھر وہ ایک میلے ٹھیلے کی جگہ ہو گئی ہے، ساری دنیا ادھر ادھر سے چلی آ رہی ہے بھاگے ہوئے۔ اب وہ اس قبرستان میں گئے ہیں، پھر کہتے ہیں یہاں نہیں، ہمارے رشتہ دار فلاں قبرستان میں بھی ہیں، چلو وہاں بھی چلے، پھر وہاں جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے لوٹتے کہتے ہیں ہمارے ایک رشتہ دار فلاں قبرستان میں ہے، وہاں چلو، اب وہاں چلے گئے۔ دو دوست بھی لگے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک قبرستان اور بھی ہے شہر کے اندر، وہاں ہمارے عزیز و اقربا ہیں، لہذا وہاں ہم چل رہے ہیں، کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں، اب ہم تمہارے ساتھ میں گئے تھے، اب تمہارے ساتھ میں چلو۔ اب پوری رات گھوم رہے ہیں، پوری رات گھوم رہے ہیں، یوں کہیے پوری رات سیاہ کر لی، اور کہہ رہے کہ یہ تو 15ویں شعبان کی بات ہی ہے کہ اس رات کے اندر ہم قبرستان جاتے ہیں۔ یہ حکم شریعت مطہرہ کا نہیں ہے، یہ سوائے دین کا مذاق بنانے کا کچھ نہیں، یہ مذاق بنانے کا کچھ نہیں ہے، یہ دین کا حاصل ہی نہیں ہے، یہ خلاصہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے قبروں کی زیارت کی جو اجازت دی ہے وہ اس لیے کہ اس سے آخرت پیدا ہوتی، آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت کی یاد۔ اور شعبان کی 15ویں شب میں جتنے گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، یہ آخرت کی یاد آتی ہے، بلکہ یہ یاد آتی ہے کہ کتنی جلدی تاریخ آ جائے، چلو وہاں چل کے یہ کھائیں گے، وہاں چل کے وہ کھائیں گے۔ جب یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے تو بیچنے والے بھی لگائے رہتے ہیں، پھر کیا نہیں ملتا ہے وہاں پہ، پھر سب کچھ مل رہا ہے، یہ لگتا ہی نہیں کہ قبرستان ہے، کوئی میلے کی جگہ، شور اور واویلے کی جگہ ہو گئی ہے۔ تو یہ قبرستان کے ادب اور احترام کے خلاف بھی ہے کہ قبرستان آپ جا رہے ہیں، یہ ادب و احترام کے خلاف ہے کہ اتنا شور، اتنی ادھم، ساری قبرستان کی جس کو کہہ رہی ہے شہر خاموشہ ہے، سناٹا چھایا ہوتا ہے، یہ سارا سناٹا ختم، اور اتنی ادھم کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ارے بڑا ثواب ملے گا، بڑی نیکی ہم کما رہے ہیں۔ تو چلو اب قبرستان جا رہے ہیں تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں گے اور دعا کر کے مرحوم کے لیے چلے آئیں گے، اسی میں اکتفا نہیں ہے، اب قبرستان جا رہے ہیں پھر مزاروں پر بھی چلو، پھر چادریں بھی لے لو، اگر بتی بھی لے لو، موم بتی بھی لے لو، پھول بھی لے لو، یہی ہوتا ہے۔ اب پھول بھی ڈالے جا رہے ہیں، اگر بتی بھی جلائی جا رہی ہے، موم بتی بھی جلائی جا رہی ہے، چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے یہ چادر، یہ گاگر، یہ اگربتی، یہ موم بتی اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پر محض ڈرامہ ہے، محض ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات کڑوی ہے، نہیں پسند آئے گی بہت سے لوگوں کو، لیکن بات یہ کہ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ آپ قبرستان اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں ہم آگ جلا دیں، کیا اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر ہم روشنی کا انتظام کر دیں؟ پورے سال قبرستان کے اندر اندھیرا تھا، تب آپ کو فکر پیدا نہیں ہوئی ایک رات کے اندر بس ساری روشنی ہو جائے گی تو مرحوم کو کیا مل جائے گا؟ اگر لوگ کہیں کہ ہم نے روشنی اس لیے کر دی ہے لائٹ جلا کر کے تاکہ لوگ آتے ہیں، تو لوگوں کو آنے کے لیے اتنی ہی لائٹ جلائی جا سکتی ہے جس میں لوگ آئیں اور چلے جائیں۔ ضرورت سے زیادہ روشنی کا انتظام قبرستان کے اندر، یہ قبرستان ہے یا کوئی محل سجایا جا رہا ہے؟ یہ قبرستان ہے یا کسی قلعے کو سجانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ صرف اتنا ہی استعمال کریے کہ جتنا شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ اگر لائٹ کی ضرورت ہے تو ایسا معقول انتظام ہونا چاہیے روشنی کا کہ جو صرف اسی تاریخ تک نہیں اور دن بھی روشنی رہے۔
لوگ آتے ہیں، اگر ایک لائٹ جلتی ہے ایک کی جگہ 2 اور 3 4 لگ جائے، 5 لگ جائے، لیکن 50 لائٹیں آپ گن نہیں پائیں گے. اتنی لائٹوں کا انتظام، اتنی چادروں کا انتظام، اتنے پھولوں اور اگربتیوں اور موم بتیوں کا انتظام، اور یہاں تک لوگوں نے اپنے گھر میں بھی لوگ یہ انتظام کر لیتے ہیں. اپنا گھروں میں چراغ جلائے ہوئے ہیں، موم بتیاں لگی ہوئی ہیں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام نے یہ تعلیم ہی نہیں دی ہے کہ آپ اپنے گھر میں لائٹ تو آپ کی جلی رہی ہے لیکن ساتھ میں چراغ بھی جل رہا ہے. کیوں جلتا ہے یہ؟ اس لیے جلتا ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر، یعنی شعبان کی 15ویں شب کے اندر، جو مرحوم دنیا سے گئے ہیں یہ لوٹ کر کے آتے ہیں گھر کو دیکھنے کے لیے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اب یہ اپنی اپنی قبروں سے، یعنی آخرت سے لوٹ کر کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے. یہاں تک ہانڈیاں بھی کھول کھول کے دیکھتے ہیں. آپ پوچھ لیجئے لوگوں سے، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا تم نے پکایا ہے اور کیا نہیں پکایا ہے. آخرت میں جانے کے بعد میں اتنا موقع نہیں ہے کہ تم جاؤ دنیا میں جا کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، اور اتنا موقع نہیں ہے. اب وہ روحیں آئے گھر کے اندر، اس لیے لائٹ جلائی گئی ہے، چراغ جلایا گیا ہے، ان کے لیے کھانا بنایا گیا ہے، مرحوم کو کیا کیا پسند ہے سب کچھ بنایا جائے. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب باتیں ہیں. جو بھی یہ کام کر رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ اسلام کا وہ نقشہ نہیں پیش کر رہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے. جو پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو دین لا کے دیا ہے وہ نہایت آسان ہے، اور نہایت آسان ہے اور بہترین ہے. اور جس دین پر لوگ چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہمارے لیے بہتر ہوگا، وہ دین فائدے مند نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے، وہ دین ہی نہیں ہے. یہ ان کی خواہشات ہیں. یہ سب کے سب شیطان نے جو پٹیاں پڑھائی ہیں اس پر چلنے والے ہیں. یہ دین نہیں ہے. پھر شعبان کی 15ویں شب کا رات کا جاگنا اور 15 شعبان کا جو روزہ رکھنا، اس روزے سے متعلق بھی جو روایت ہے وہ انہی الفاظ کے اندر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر بھی ہے. لیکن چونکہ اس پر کلام ہے اور محدثین نے اس کو کمزور اور ضعیف قرار دیا ہے، لیکن روایتیں چونکہ زیادہ ہیں اس لیے کسی درجے میں عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ استقبال رمضان کے طور پر، کیونکہ رمضان قریب آ رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ میں روزہ رکھتے تھے، تو نبی کا امتی بھی 1-2 روزے رکھ لے. اب یہ روزہ جو رکھے گا 1 تاریخ سے جب چاہے وہ روزہ رکھ لے، لیکن آخر کے روزے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیے کہ نہیں، آخری روزے جو ہیں یہ اس لیے نہ رکھے جائیں اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے. اب تیار ہو جائیں. ابھی تک کہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں شعبان کے پہلے عشرے کے اندر، شعبان کے دوسرے عشرے کے اندر، حتیٰ کہ تیسرے عشرے میں بھی گنجائش ہے. لیکن جب تاریخ قریب آ جائے 25 26 27 بڑھ رہی ہے، روزے نہیں، نفلی روزے بند، اس لیے کہ فرض روزے آ رہے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مہینے جو 3 روزے رکھے ہیں 13 14 15، اگر آپ شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اس خیال سے کہ ایک روایت ایسی موجود ہے کہ جو شعبان کی 15 تاریخ سے متعلق روزے کی ہے، وہ روایت ضعیف ہے لیکن عمل کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی، تو اس پر اس طور پر عمل ہو جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 تاریخ کا روزہ رکھا ہے ہر مہینے، جو ایام بیس سے کہلاتے ہیں، اس نیت کے ساتھ میں کہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے اور 15 تاریخ ہے پیغمبر روزہ رکھتے ہیں، اور 15 شعبان کی کہ روزے کی فضیلت بھی ہے. ان تمام باتوں کو جمع کر کے اب آپ روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سنت کا ثواب ملے گا. اگر آپ یہ تمام باتیں سوچ کر کے روزہ رکھتے ہیں کہ ہم نے 15 تاریخ کو روزہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں،
اور 15 تاریخ کو تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مہینے روزہ رکھا ہے اکثر و بیشتر، اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور 15 شعبان کے روزے کی روایت بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر موجود ہے۔ ان تینوں باتوں کو جب جمع کریں گے اور روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، تینوں باتوں کو جو ہم جمع کر لیں گے۔ لیکن معاشرے کے اندر جو مزید خرابیاں ہیں، شعبان المعظم کی 15ویں سب سے متعلق جتنے بھی طریقے لوگوں نے نکال لیے ہیں، اور جتنی بھی نماز کے طریقے اور عبادت کے طریقے اور نفلی جماعت کے طریقے، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھ لی جائے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح یا صلاۃ الحاجت جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں بتاؤں گا طریقہ بھی اس کا، یہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں رات کے کسی بھی حصے میں جہاں آپ کو موقع ملے۔ بہتر تو یہ ہے کہ گھر کی عبادت سب سے بہتر ہے۔ عام سنتوں کے بارے میں جب یہ حکم ہے کہ آپ اپنے گھر میں پڑھ کر کے آئیے، مسجد میں فرائض ادا کیجئے، سنن و نوافل کو گھر میں ادا کیجئے، تاکہ گھر کا ماحول بھی نورانی بن جائے، گھر کے اندر بھی نماز کا ماحول ہو جائے۔ لیکن فقہا نے بعد میں اس لیے اجازت دے دی ہے کہ گھر میں لاپرواہی زیادہ ہو جاتی ہے، گھر سے آ رہے ہیں لیکن پڑھ ہی نہیں پائے، گئے تو چھوٹ گئی، پڑھ نہیں پائے، کسی کام میں مصروف ہو گئے، کسی نے بعد میں لگا لیا، اس لیے مسجد میں سنت اور نوافل پڑھ کر کے جاتے ہیں۔ ایسے ہی شعبان المعظم کی 15ویں شب میں خاص طور پر لوگوں کو لے کے آنا، جمع کرنا کہ چلو نفلی عبادت کریں گے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ گھر میں پڑھ لیجئے، اگر آپ کو گھر میں صحیح جگہ نہیں مل پا رہی ہے، موقع نہیں مل پا رہا ہے، غفلت ہو رہی ہے، تو پھر مسجد کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے کہ آپ آ جائیں مسجد میں نوافل پڑھ لیں۔ اور قبرستان جانے کی یہ رسم تو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے، اب خاص طور پر اس رات میں۔ پورے سال قبرستان جانے کے لیے قبرستان کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جائے اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور خود آخرت کو یاد کریں۔ لیکن اس رات کے اندر یہ جو میلہ لگ جائے اور ساری دنیا جا کے گر گر پڑے وہاں پر، ہر طرف سے لوگ چلے آ رہے ہیں، یہ ساری دنیا ہمارا مبالغہ لفظ ہے، ورنہ یہ صرف ہمارے ہی ملک کے اندر خاص طور پر ہوتا ہے، دیگر ملکوں کے اندر یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کے ملک کے اندر، آپ کے قریبی ملک کے اندر جتنی خرافات ملیں گی، جتنی غلطیاں ملیں گی، آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ جتنی خرافات آپ کو اس ملک کے اندر، آپ کے قریبی ملک کے اندر، اور یاد رکھیے آپ کے قریبی ملک کے اندر جو خرافات ملے گی 50 جوتا زیادہ آپ کے ملک سے ملے گی۔ 50 جوتا زیادہ جو ہے وہ قریبی ملک کے اندر خرافات ملے گی آپ کے ملک سے بھی زیادہ۔ محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں، سمجھانے والے سمجھا رہے، بچانے والے بچا رہے، لیکن اگر حق بات بتاؤ تو لوگ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ دیوبندی ہے یا وہابی ہے، یہ 24 ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ اس لیے کہ اگر صحیح بات بتاؤ گے تو آدمی اس طریقے کے الفاظ سے نوازے گا کہ یہ ہو گئے ہیں اب، اور اگر غلط بتاؤ گے، جھوٹے واقعات، تو پھر تو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی جو آوازیں اٹھیں گی، آپ دیکھتے سنتے ہیں، جتنا ہی جھوٹ بول لو، جتنی غلط بیانی کر لو، جتنے جھوٹے واقعات بیان کر لو، بس سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کیا کہہ دیا آپ نے۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹی سے ہماری نجات ہے، جھوٹ میں واہواہی کرتے رہو اور جھوٹ کو ہاں میں ہاں ملاؤ اور جھوٹی چیزوں پر، غلط چیزوں پر چلو، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل شعور دی ہے۔ ہم اپنے اعمال کو یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ہمیں اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے، قرآن نے کیا کہا ہے، اور پیغمبر کے صحابہ نے اپنی زندگی گزاری ہے تو کس طریقے سے گزاری ہے۔ ساری دنیا کی ناراضگی کو ایک کنارے رکھ دیں اور ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، ہم یہ دیکھیں اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو یہ مہینہ اگر استقبال رمضان کا ہے تو استقبال رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ تم رمضان کا استقبال کرو، لوگوں سے کہتے رہیں یا جلسے کر لیے جائے 25-50 کی استقبال رمضان ہے۔ ارے استقبال رمضان تو یہ اپنے آپ کو تیار کرو، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، خود تیار ہونا، یہ ہے استقبال رمضان۔ اور خود تیار ہونے کے لیے ہے کہ ذرا اس مہینے میں 1-2 روزہ رکھ کر کے اندازہ لگا لیجئے
فٹ ہو جائیے کہ الحمدللہ روزہ رکھا تھا، دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ رمضان آ رہے ہیں انشاءاللہ رکھ لیں گے. جب آپ ایک دو روزہ رکھیں گے تو دل کو یہ اطمینان حاصل ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے روزہ رکھا ہے. اسی بات کو سوچ کر کے کہ رب شعبان کا مہینہ ہے اور 15 تاریخ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہر مہینے کا عمل ہے اور روایت بھی موجود ہے کسی درجے پر عمل کرنے کے لیے شعبان کی 15 تاریخ کو جب روزہ رکھتے ہیں تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیے اور ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے روزہ رکھیے. اور اگر یہی روزہ آپ اس سے پہلے بھی رکھ لیتے ہیں 10 تاریخ کو بھی تو الحمدللہ شعبان میں روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. 5 تاریخ کو رکھ لیتے ہیں تب بھی آپ کو شعبان میں روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. کسی بھی تاریخ میں آپ رکھ لیں گے. لیکن اگر 15 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے تو اس کا اہتمام کریں. نوافل کے لیے کسی پر پابندی عائد نہ کریں کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم رات میں دکھے نہیں، تم رات میں کیا کر رہے تھے. پھر یہ نفلی بات نہیں تو فرض ہے. آپ اس کی گرفت کر رہے ہیں کہ رات میں کہاں تھے، تم رات بھر سوتے رہ گئے، رات میں تم جاگے نہیں، ہم کو دکھے نہیں، ہمارے ساتھ قبرستان گئے نہیں، ہمارے ساتھ گھومنے گئے نہیں، میلے ٹھیلے اور کھانے اور پینے چاٹ اور بتاشا کرنے گئے نہیں. یہ دین کی بات ہو رہی ہے. اس لیے تمام مسلمانوں کو ان تمام غلطیوں سے بچنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے کہ جتنی بھی غلطیاں ہم نے کی ہے ان سب کو چھوڑ دے. ہم قرآن و سنت میں جو حکم دیا گیا ہے اس کو اسی درجے میں رکھ کر کے اسی پر عمل کرنے والے ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.